پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و خاتم النبیین. ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز کا اپنا پسندیدہ پروگرام جو ہر پیر کو نشر ہوتا ہے، ہیلتھ ڈائری. اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے. آج کے میرے 3 موضوعات ہیں، جس میں سب سے پہلے ایمڈیکیٹ، دوسرے نمبر پر میڈیکو لیگل، رانی پور ثانیہ، اور آخر میں ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے حوالے سے میں آپ سے گفتگو کروں گا. ناظرین، سندھ میں ایمڈیکیٹ کے امتحانات دوبارہ 19 نومبر کو ہونے جا رہے ہیں، اور یہ انتہائی تشویشناک اور افسوسناک بات ہے کہ تاحال اس ثانیے کی تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پر نہیں آ سکی ہے اور نہ ہی اس کے ذمہ داروں کا تعین ہو سکا ہے. جبکہ ذمہ داروں کے تعین کے حوالے سے جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن براہ راست پرچہ آؤٹ کے ذمہ دار اور ان کی معاونت کے اندر حنا سعید اور سہراب زمان کے نام سامنے آئے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے دوبارہ امتحانات کا تو حکم دے دیا ہے، اور دوبارہ امتحانات کے حوالے سے تمام انتظامات کے اشتہارات بھی اخبار میں شائع ہو چکے ہیں. لیکن میں یہاں یہ بات دوبارہ امتحان کرانے والوں سے بھی اور نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کی بھی اس جانب توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ہونے والے امتحانات کے لیے، جیسا کہ خیبر پختونخوا میں دوبارہ ایمڈیکیٹ کے امتحانات فل سیکیورٹی پروف کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا ہے. پولیس، قانون نافذ کرنے والے ادارے، رینجرز، حتیٰ کہ واک تھرو گیٹ جیمر لگائے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گزشتہ روز بات آئی ہے کہ امیدواروں کو ایڈمٹ کارڈ باقاعدہ بائیو میٹرک کے تحت دیا جا رہا ہے. جبکہ سندھ میں اب تک خیبر پختونخوا کی طرح کی سیکیورٹی کے کوئی انتظامات سامنے نہیں آئے ہیں. دوسری جانب جس مافیا نے پرچے کو آؤٹ کیا تھا، وہ بھی کھلے عام دندناتی پھر رہی ہے، اور امیدواروں کو اس نے یہ یقین دہانی کروائی ہوئی ہے کہ ان تمام بچوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا. وہ اکوموڈیٹ کا کون سا طریقہ ہوگا یہ تو وہ عناصر ہی بتا سکتے ہیں، لیکن جس طرح سے اس موقع کے اوپر امتحان لینے والے اور امتحان دینے والوں کے مابین ایک خاموشی سامنے نظر آ رہی ہے، یہ خاموشی کہیں پھر کسی نئے طوفان کا پیش خیمہ ثابت نہ ہو. لہٰذا یہ ضروری ہے
کہ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ حکومت سندھ خصوصی طور کے اوپر دوبارہ ہونے والے اس ٹیسٹ میں نہ صرف دلچسپی لے بلکہ اس کو باقاعدہ مانیٹر کر کے اس کو شفاف انداز کے اندر یقینی بنائے. اور اس سے پہلے بھی میں بار بار اس جانب بھی توجہ مبذول کرواتا رہا ہوں کہ 2021-22 کے جو نتائج ہیں ان کے پاس امیدواروں کو اس امتحان میں شامل اس لیے نہیں کیا جانا چاہیے کہ وہ تمام امیدواروں کا نتیجہ تاحال تحقیقات کی زد میں ہے. لہٰذا یہ معاملے کی سنگینی کا اندازہ نہ صرف ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی انتظامیہ کو ہونا چاہیے بلکہ حکومت سندھ کو بھی اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے صاف شفاف امتحانات کے انعقاد کے لیے سیکیورٹی کے بہتر تر انتظامات اور کسی قسم کی شکایت نہ آنے کے تمام اقدامات کیے جانے چاہیے. ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ میں جنرل کیڈر گریڈ 19 کے ڈاکٹروں کی 20 گریڈ میں تقرری اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے معاملات، ان دونوں کو خاص طور کے اوپر ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش نے سابق CTO خلاف قانون ڈاکٹر سکندر علی میمن کی ایما پر اس طرح سے باہمی طور کے اوپر گڈ مٹ کر دیا ہے کہ جس سے نہ صرف جنرل کیڈر کے ڈاکٹروں کی سینیارٹی فہرست متاثر ہو رہی ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ گزشتہ 2 سے 3 سال کے دوران گریڈ 17 سے لے کے 19 تک کی ہونے والی تقرریوں میں جو سنگین بے قاعدگیاں ہوئی ہیں اور لوگوں کی سینیارٹی کو حذف کیا گیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ باقاعدہ ایک اعلیٰ سطحی اسکروٹنی کمیٹی بنا کر ان تمام ترقیوں کی نہ صرف تحقیقات ہونی چاہیے بلکہ ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے جو لوگ آنکھ بند کر کے 20 لاکھ روپے کے عوض ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر میں ڈالے تو جا رہے ہیں لیکن ان کی پوسٹنگ نہیں کی جا رہی، اور ذمہ دار ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے حوالے سے جو اسناد جمع کرائی گئی ہیں، جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے اندر بالکل شفافیت نہیں ہے. لہٰذا اس پس منظر میں ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے معاملات کو نہ صرف فوری طور کے اوپر روک دینا چاہیے جبکہ یہ معاملہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے، لیکن جس مافیا کا میں نے ذکر کیا ہے انہوں نے اپنے مالی مفادات کے تحت سندھ ہائی کورٹ میں اس اہم مقدمے کو چلنے نہیں دے رہے ہیں، بلکہ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ مقدمے کے جو مدعی ہیں انہیں بھی مس گائیڈ کیا جا رہا ہے اور اثر و رسوخ کے ذریعے سیکریٹری ہیلتھ اور ایڈیشنل سیکریٹری کو بھی بلیک میل کیا جا رہا ہے، جو کہ کسی بھی محکمے کی صاف اور شفاف ترقی کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس حوالے سے چیف سیکریٹری سندھ، جن کی خود اس وقت تک کی کارکردگی دیے ہوئے مینڈیٹ کے مطابق
कहीं ज़मीन पर नज़र नहीं आ रही। उन्हें चाहिए कि महकमे सेहत सिंध में ये जो एक तनाज़ा चल रहा है और जिसमें जनरल कैडर के डॉक्टरों के साथ खुली नाइंसाफ़ी और हक तलफी हो रही है, इसको रोकने के लिए और हेल्थ मैनेजमेंट कैडर को बाकायदा कानून कायदे के मुताबिक चलाने के लिए ज़रूरी है कि उसके काम को रोककर मुअत्तल किया जाए। तमाम हेल्थ मैनेजमेंट कैडर की डिग्रीज़ को बाकायदा चेक किया जाए और उसके बाद उसके रूल्स के तहत हेल्थ मैनेजमेंट कैडर के लोगों को एक सीनियरिटी के तहत अलग से उनके लिए नशिस्तें मख्तस की जानी चाहिए, न कि रेगुलर जनरल कैडर के डॉक्टरों की नशिस्तों को हेल्थ मैनेजमेंट कैडर की जानिब मुंतकिल किया जाना चाहिए। नाज़रीन कराम, डायरी के आखिरी हिस्से में हम पीर असद शाह DNA रिपोर्ट को कल तक के लिए मुलतवी करते हुए आपको यहाँ एक तहलका खेल रिपोर्ट दे रहे हैं, जिसके मुताबिक निगरां वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और वज़ीर सेहत सिंध के माबैन जारी तनाज़ा रुक न सका। इस हवाले से LDN की तहकीकाती टीम ने बताया है कि निगरां वज़ीर आला सिंध जो किसी और निगरानों की ईमा पर अपनी काबीना में वज़ारत सेहत में मुतवाज़ी वज़ारत सेहत हलफ बर्दारी के बाद से ताहाल कायम किए हुए हैं। तहकीकाती टीम के मुताबिक नई हिकमत अमली के तहत जहां पीपुल्स डॉक्टर्स फोरम कराची के सदर डॉक्टर आशिक हुसैन शाह की 11 नवंबर को कराची प्रेस क्लब में कराई जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐन मौके पर बगैर किसी वजह बताए मुलतवी करा दी गई थी। वाज़ेह रहे, मज़कूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की सूरत में जहां निगरां वज़ीर आला की जानिबदारी बेनकाब हो जाती, वहीं साबिका हुकूमत से जो उनके दर पर्दा करीबी राब्ते हैं और वो सूबे में किस तरह से पीपुल्स पार्टी के सियासी एजेंडे को गैर महसूस अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं, वो तमाम मामला तश्ते अज़बाम हो जाता। बल्कि वज़ीर आला हाउस की अहम हालिया तकर्रुरियों में मुसलसल एक ही मजहबी हल्के के अफसरों की तैनाती और साबिका हुकूमत के करीबी अफसरान की कलीदी असामियों पर तकर्रुरियों पर अवामी सियासी और मजहबी हलकों में मुसलसल तशवीश और बेचैनी का इजहार किया जा रहा है। मजहबी हलकों के मुताबिक हालिया आलमी और कौमी हालात के तनाजुर में सूबे और मुल्क को मजहबी इत्तेहादो यगानत और कौमी यकजहती की शदीद ज़रूरत है। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की सलामती इससे जुड़ी हुई है। मजहबी हलकों के मुताबिक वज़ीर आला मकबूल बाकर ने पहले अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी हसन नकवी को बनाया और उनके हटाए जाने के बाद आगा वासिफ को अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस हुकूमती फैसले को नज़रअंदाज करके मुकर्रर किया कि आगा वासिफ नैबज़दा है, लेकिन मकबूल बाकर ने हुकूमती अहकामात के बजाय मजहबी वाबस्तगी को तरजीह दी, जो एक वज़ीर आला की हैसियत से इस किस्म की शिद्दत पसंदी मौजूदा हालात में कौमी मफाद में बिल्कुल नहीं है। जबकि LDN के तहकीकाती नुमाइंदों ने यह भी बताया कि पीपुल्स डॉक्टर्स फोरम के डॉक्टर आशिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर मंसूर अब्बास रिजवी
اور سابق CTO افسر ڈاکٹر سکندر علی میمن کا اجلت میں کیا گیا فیصلہ تھا، جس سے صوبائی حکومت کی جانبداری کے لیے یہ اقدام بہت بڑا خطرہ تھا۔ تاہم وزیر اعلیٰ ہاؤس نے اپنی نئی حکمت عملی کے تحت آج 14 نومبر منگل کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن، پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن پیما، ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے ان رہنماؤں کو بالواسطہ زبانی پیغام کے ذریعے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آنے کی دعوت دی ہے، تاکہ ان ڈاکٹروں کے ساتھ نگراں وزیر اعلیٰ کے فوٹو سیشن کرا کر بڑے پیمانے پر میڈیا میں تشہیر کر کے یہ تاثر دیا جا سکے کہ نگراں وزیر صحت کی اس حوالے سے عوامی مقبولیت کے اثرات نہیں ہیں۔ تاہم یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ وزیر صحت کی حمایت میں ہونے والی پریس کانفرنس میں شریک محکمہ صحت سندھ کے ریٹائر اور حاضر ان ڈاکٹروں کو دعوت نہیں دی گئی۔ LDN کی جانب سے رابطہ کرنے پر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آج کی دی گئی دعوت کے حوالے سے ان ڈاکٹروں کا کہنا یہ تھا کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ انہیں کوئی بھی ایسی دعوت نہیں آئی اور وہ تردید کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ ایسو بجٹ محکمہ صحت سندھ نے وزیر صحت ڈاکٹر سعد کو بھی سال مکمل ہوئے بغیر ان کے گیسٹرو انٹرولوجی ڈپارٹمنٹ کی آڈٹ رپورٹ طلب کرنے کا مضحکہ خیز خط ارسال کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ محکمہ صحت وزارت صحت کے بجائے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے چلایا جا رہا ہے۔ اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ کل منگل کی رپورٹ میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پروگرام کے آخر میں ہم یہ واضح کرتے چلیں کہ گزشتہ روز PDF کے ڈاکٹر ظفر سیال کا نام ایک رپورٹ میں چل گیا ہے، جبکہ ان کی رپورٹ کا تعلق جنرل کیڈر ڈاکٹر سے متعلق تھا۔ ناظرین اس کی تصحیح فرما لیں۔ شکریہ۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔